نہیں ہوگی دنیا میں تو وڑ جاندے ہو ادو بڑھ گئے ایجنٹ لے آ کے چھڑ کے نس گئے، چلو تسی کسی پاسے ہو کے پہنچ گئے۔ وہ جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے، محمدی پاسپورٹ کے بغیر جا نہیں سکتے، محمدی ویزے کے بغیر جا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ اللہ نے آپ کو ماں کی گود میں دے دیا ہے، اب ویزا مرنے سے پہلے لگوا لیں کہ ہماری زندگی میں محمدی جھلک نظر آئے اور ساری محمدی زندگی کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ محبوب حبیب جو بنایا ہر ادا پسند ہے، ہر بول پسند ہے، اٹھنا بھی پسند ہے، سونا بھی پسند ہے، ہنسنا بھی پسند ہے، رونا بھی پسند۔ پہلی کتابوں میں ہے لا یغضبنی ابدا ولا اغضب علیہ ابدا، وہ میرا حبیب ایسا ہوگا زندگی بھر کبھی بھی ایک کام بھی میری منشا کے خلاف نہیں کرے گا، اور میں کبھی اس پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ تو سارے مرد عورتوں کے لیے ایک راستہ ہے، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، بندندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ ایک اپنے نبی کا یہی طریقہ لے لو کہ اوروں سے محبت کرنا سیکھو، اوروں کو معاف کرنا سیکھو، اوروں سے درگزر کرنا سیکھو، تو آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، آباد ہو جائے گی۔ میرے نبی کی عبادات مختصر ہیں، 5 نمازیں، رمضان کے روزے جو فرض ہیں، باقی تو جتنا مرضی پڑھو، لیکن فرض 5 نمازیں 5، اشراق چاش پڑھو نہ پڑھو آپ کی مرضی، روزے 30، باقی رکھو نہ رکھو۔ میرا نبی کبھی ساری رات نہیں جاگے، شاید کوئی ایک آدھ رات جاگے ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا، سوتے بھی تھے جاگتے بھی تھے، نفل بھی پڑھتے تھے، آرام بھی فرماتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے۔ اعتدال عبادات میں ہے۔ اور بعض صحابہ جو اعتدال سے آگے جانے لگے، کچھ لوگ آئے کہنے لگے اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تو بیگمات نے بتایا کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں۔ تو آپس میں کہنے لگے وہ تو اللہ کے نبی کچھ بھی نہ کرے ان کے لیے تو جنت ہے، تو ہمیں تو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا۔ تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے تینوں کو بلا اور غصے سے رنگ سرخ ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ مجھ سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے والے ہو؟ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، شادی بھی کی ہے، سوتا بھی ہوں، اٹھتا بھی ہوں، یہ ہے میری سنت، جو میری سنت سے ہٹے گا مجھ سے نکل جائے گا۔ عبادات کا چارٹ مختصر ہے، نماز نہ چھوڑو، رمضان آ جائے روزہ نہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ پیسہ دے دے زکوٰۃ نہ چھوڑو، زکوٰۃ کا فرض نہیں تو بھی صدقہ کرو، داؤ مرداکم بالصدقہ، الصدقۃ ترد البلاء، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے مصیبتیں ہٹتی ہیں، لا علاج بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اب صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ۔ مختصر ہے، فرض بھی ہو تو 2.5% ہے۔ دوسرا جو پارٹ ہے زندگی کا وہ ہے معاشرت، معاملات، اخلاق۔ یہ ایک بہت لمبا چیپٹر ہے، جس کو ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ ہے میرے نبی کے عالی اخلاق، درگزر، معاف کر۔ دیکھو ہم چاہتے ہیں میرا چاہا پورا ہو، نہیں ہوتا تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ یوں اپنے آپ کو ڈیولپ کرو کہ میں نے اوروں کا چاہا پورا کرنا ہے۔ اب اوروں کی چاہتیں پوری کرنے میں اپنی خوشی ڈھونڈنا شروع کر دو، اللہ کی قسم اب بڑے خوش ہو گئے، یہ عورتیں بڑے خوش ہو جائیں گی، اب بڑے خوش ہو جائیں گی۔ ابھی مرد کہتے ہیں جی ذرا خامدوں کے حقوق بتائیں، عورتیں کہتی ہیں ذرا بیویوں کے حقوق بتائیں۔ تو میں دونوں کے لیے ایک ہی بات کرتا ہوں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو تو خوشی کی زندگی۔ ماں باپ کہتے ہیں ماں باپ کے کا مقام بتائیں، اولاد کہتی کوئی ہمارے حق بھی بتائیں، تو ہر ایک اپنے حقوق کے گرد نا چکر کاٹ رہا ہے۔
تو اللہ کے نبی کے ایک صفت لے لیں، جھک جانا، درگزر کرنا، معاف کرنا، تو اولاد بھی خوش، ماں باپ بھی خوش، خامد بھی خوش، بیوی بھی خوش۔ میرے نبی کے اخلاق وہ دولت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی تہجد پڑھے سوئے نہیں، اور ساری زندگی روزہ رکھے چھوڑے نہیں، یہ فزیکلی ممکن نہیں ہے، پاگل ہو جائیں گے لوگ۔ ساڑھے بولتا رمضان دے روزے پورے نہیں ہوتے تھے، باقی کی رکھنا ہے۔ لیکن میرے نبی کہہ رہے ہیں ایک آدمی ساری زندگی روزے رکھے، ایک روزہ نہ چھوڑے سوائے عید کے، اور ساری زندگی ایک منٹ نہ سوئے، فزیکلی ناممکن ہے، شاید کوئی کر جائے، کتنی بڑی مشقت کی بات ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا جو آدمی اپنے اخلاق اچھے کر لے وہ اس کے برابر کھڑا ہوگا، بلکہ اس سے بھی آگے ہوگا۔ اب اگر آپ مسلسل رات کو جاگو اور دن میں روزہ رکھو تو چوتھے دن تھوڑی پھرکی گھوم جانی۔ اور ایک آدمی زندگی کے 70 سال ایسے گزار دے، کتنی مشقت سے گزرا، میں قربان جو میرے نبی فرما رہے اخلاق اچھے کر لو اس کے برابر کھڑے ہو، بلکہ اس سے بھی آگے ہوگا۔ حسن سلوک ایسی طاقتور چیز، اور 6 بر اعظم پھر کے بتا رہا ہوں، نمازی بھی بہت ہیں، روزے والے بھی بہت ہیں، پردہ دار عورتیں بھی بہت ہیں، اللہ کا فضل ہے، پاک دامن بھی بہت ہیں، حلال کمانے والے بھی بہت ہیں، جھوٹ سے سود سے بچنے والے بھی بہت ہیں، حج عمرے والے بھی بہت ہیں، لیکن اخلاق والے کوئی نہیں، معاف کرنے والے کوئی نہیں نظر آتے۔ اور خاص طور پر ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے، انڈین معاشرہ ہے، اس میں تو انتقام کو ایسے پالتے ہیں جیسے ماں بچے کو پالتے ہیں، اور اس میں بغض اور نفرت کو ایسے پالتے ہیں جیسے مالی پودے کو پالتا ہے۔ آپ اس کو زندگی سے نکال دیں تو آپ کی زندگی خوش و خرم، خوشحال، ایسی خوشیاں دیکھو گے کہ دنیا کی کسی دھن دولت سے وہ نہیں ملے گا جو اپنے نبی والے اخلاق سے آپ دے سکتے۔ معاف کرنا سیکھ۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، قتل کرنے والے مجرم سامنے ہیں، اور ان میں سب سے آگے ابو سفیان ہے، جنہوں نے کوئی موقع جانے نہیں دیا آپ کے نقصان پہنچانے کا۔ اب آپ جرم ذرا ایک طرف جرم رکھو، ابو سفیان جرم کیا ہے؟ نبی کے قتل کے منصوبے اور آخری حد تک جانا۔ اس کا میرے نبی کی طرف سے جواب کیا ہے؟ آپ نے اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، چونکہ لشکر جا رہا ہے اور جنگ ہے، تو ہاں بھائی جو ہتھیار پھینک دے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں بیٹھ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ابو سفیان کے گھر ڈھیر تو ڈھیر 20 بندے چلے جاؤں گے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، آپ نے صرف اس کو عزت دی کہ تو میرے قتل کے پیچھے پھرتا رہا، میں تمہیں عزت دے رہا۔ اب آپ اس کو اپنے اوپر لے کر آئے، بھائی میں نے اس سے بات نہیں کرنی، اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا، اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا، میں نے بیوی سے علیحدگی کر لینی، میرے کپڑے نہیں استری کرتی، مجھے ٹائم پہ کھانا نہیں دیتی، جڑا کام وہ ذمے نہیں ہو تو لڑائی کی تھی کھلا۔ آپ مکے میں انٹر ہو چکے ہیں تو بیٹی کا قاتل آتا ہے، بیٹی کا قاتل حبار بن اسود۔ جب حضرت زینب نے ہجرت فرمائی تو اس نے برچھا مارا تھا، وہ برچھا لگا اونٹنی کو، زینب گری، اس سے زخم ہوا، 8 سال وہ زخم ٹھیک نہ ہوا، اسی میں شہادت ہوئی۔ اب آپ فرد جرم دیکھو کہ وہ بیٹی کا قاتل آ رہا ہے اور آ کر کہ معافی چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں جاؤ معاف کیا۔ آپ اپنا فرض جرم دیکھو، ہم نے رشتہ مانگا، انہوں نے رشتہ ہی نہیں دیا، سی بائی کاٹ کر چھڑے ہے، بس سگی بہن سے بائی کاٹ، سگے بھائی سے بائی کاٹ، اس نے ہمیں شادی پہ نہیں بلایا، اسے ہوں کدی نہیں جامنا انہوں نے پاس سے۔ اپنی لڑائیاں دیکھ لو تم، 100 پاؤنڈ کے پیچھے لڑائی، اب تسی کمیٹیاں تے لڑتے رہ جاندے، ہور تا کام رہے کوئی نہیں، مسجد دی کمیٹیاں تے لڑی جاندے، یعنی
جہاں آ کے صلح کرنی تھی اتنے چنجا لڑائی جاندے او بھائی انسان کے اندر ہے نا چودھری بننے کا جذبہ ہوں اتنے وہ جذبہ تسی ایم پی تو بن نہیں سکتے چلو مسیطہ تے ہی لڑو چھوٹا بننے میں بڑا بننا چھپا ہوا ہے، جھک جانے میں بلندیاں چھپی ہوئی ہیں۔ معاف کرنا اتنا بڑا انتقام ہے کہ میرے رب کی معاف کرنا اتنا بڑا انتقام ہے کہ اس کی نسلیں نہیں بھول سکتی۔ عبداللہ بن ابی سرح آئے، ان کا کیا جو فرد جرم ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا، پہلے مرتد ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے، صحابی بنے، کلمہ پڑھا، قرآن لکھتے تھے، تو لکھتے لکھتے اتنا ملکہ ہو گیا کہ ابھی آپ بولتے نہیں تھے، آگے وہ بولتے تو فرماتے اللہ تعالیٰ کے نبی ہاں ایسا ہی ہے، وہ کہنے لگے میں بھی نبی ہوں، مرتد ہو گئے، واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں، کتنا بڑا جرم ہے، مرتد ہوئے، قرآن نبی ہونے تک پہنچے۔ یہ تشریف لائیں، حضرت عثمان کے خالہ زاد بھائی تھے، یا رسول اللہ معاف کیا جائے، آپ نے کہا جاؤ معاف کیا۔ اب فرد جرم دیکھو اور میرے نبی کا معاف کرنا دیکھو۔ ہماری معافیاں کیا ہے، ہماری لڑائیاں کیا ہیں، سانو پوچھنا ہی نہیں ہے، ایسے بیمار ہے، بس اسی گالی مکا چھڑی، گالی میں تو نہیں بلایا، بس اسی گالی مکا چھڑی۔ صرف میں اپنے نبی کی زندگی کا ایک پہلو بتا رہا ہوں، میرے نبی کی زندگی کون بتا سکتا ہے، لیکن وہ جو اس وقت جس سے ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں بڑھ رہی ہیں، سپریشنز ہو رہی ہیں، اور ایک دوسرے سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی ایک چیز اپنے نبی کی لے لیں، اپنے حقوق کی جنگ چھوڑ دے، اوروں کا حق پورا کرنا شروع کر دے، زبان کا بول میٹھا کر لیں۔ عثمان بن ابی طلحہ، میں چند ایک مثالیں دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا عثمان بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی، بنو عبد الدار۔ آپ نے کہا عثمان بیت اللہ میں جانا ہے، کھول دو، مکی کی بات۔ انہوں نے بڑے تنک کے تکبر سے کہا بڑا ہے اندر جانے والا ہے، چل چل۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا پھر وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ کہنے لگا قریش یہ دن کبھی نہیں دیکھیں گے کہ تیرے ہاتھ میں چابی۔ مکہ فتح ہو گیا، عثمان بھاگ گئے، ان کا میرا سر لے جانا ہے، بھاگ گئے۔ تو آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، چابی بھی لے کر اسے پکڑ کے لاؤ۔ تو عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈھونڈا، چھپے ہوئے تھے، چابی بھی ان سے چھینی اور ان کو بھی پکڑ کے کھینچ کے لائے، تو چابی اللہ کے نبی کو پکڑائی۔ اب عثمان کا سر اوپر نہیں اٹھ رہا، حضرت عباس پاس کھڑے ہوئے۔ چابی ہاتھ میں ہونا بہت بڑی عزت تھی، بہت بڑی عزت۔ اللہ کے نبی کے خاندان کے ذمہ دو کام تھے، حاجیوں کے لیے کھانا اور پانی۔ زمزم کا پانی بنو ہاشم پلاتے تھے، حاجیوں کو کھانا بنو ہاشم کھلاتے تھے۔ تو حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ چابی بھی اپنے گھر کو دے دیں تاکہ پوری بیت اللہ کی عزت ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ کہنے والے چاچا ہیں اور اپنے گھر میں بہت بڑی عزت جاری، اور کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے، ایک دینی منصب ہے، لیکن ہے منصب۔ آپ نے اپنے چاچا کی انسنی کر دی۔ آپ نے کہا عثمان وہ سارے نہیں اٹھا رہے، وہ انہوں نے چیتا رہا ہے، وہ کیا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ نے کہا عثمان، وہ یوں کھڑے ہو۔ عثمان انہیں ایسے شرم سے دیکھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ چابی ہے جو میں نے کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ تو نے مجھے بیت اللہ میں نہیں جانے دیا تھا، اور میں یہ چابی تجھے دے رہا ہوں، قیامت تک تیری نسل میں رہے گی اور کسی کے پاس نہیں۔ آج تک حضرت عثمان کی نسل میں چابی آ رہی ہے، آج تک۔ میں نے چابی کی زیارت کی ہے بیت اللہ کے اندر بھی ہوں 2 دفعہ، کیونکہ وہ جو چابی والے ہیں نا، چابی والے ان سے جو پہلے تھے وہ رائمنڈ آئے تھے، کوئی ایک ہفتہ لگایا تھا کہ 10 دن میں یاد نہیں ہے، کوئی تھوڑا سا اس مناسبت کی وجہ سے 2 دفعہ بیت اللہ میں انہی کی برکت سے اللہ نے جانے کا موقع دیا۔ تو آج تک ان کی نسل میں چابی چلی آ رہی۔ آپ تو کہتے ہیں پہلے سر لاؤ، تو اے میرا چاچا تو ہے چابی نہ۔ تو آپ فرد جرم دیکھو اور اپنے نبی کا طریقہ دیکھو، اپنا فرد جرم دیکھو، لو جی ساڑا کدی سانو سلام ہی نہیں کر دو، ساڑا حال ہی نہیں کوئی، میں قرضہ منگا دیتا ہی کوئی نہیں۔ تو ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیسے الجھے ہوئے ہیں۔
بیوی سے لڑائی، بچوں سے لڑائی، ماں باپ سے لڑائی، بھائیوں سے لڑائی. بھائیوں معاف کرنے کا جگر پیدا کرو، درگزر کرنے کا جگر پیدا کرو. اچھا مجموعی طور پر کیا کیا؟ سارا مکہ آپ کے قتل کے پیچھے پھرا، سارے مکے نے آخری حد کر دی آپ کو ختم کرنے کے لیے. اب وہ سارے حرم میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ بیت اللہ کے دروازے پر ایسے کھڑے ہوئے ہیں. ہاں بھائی کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ ساری انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ جب آدمی فتح کرتا ہے تو سر اتارتا ہے. یہ تیمور تھا نا، تیمور یہ دنیا کا آخری، دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے ہیں، 4. ایک چنگیز خان، ایک محمود غزنوی، ایک سکندر یونانی اور ایک تیمور. تیمور دنیا کا آخری فاتح ہے، اس کے بعد کوئی فاتح نہیں پیدا ہوا. حکومتوں نے فتوحات کی، انگریزوں نے بڑی فتوحات کی، لیکن فاتح ایک شخص تیمور آخری تھا. وہ چھوٹے بچوں کو بھی معاف نہیں کرتا تھا. ایسا قتل عام کرواتا تھا دشمنوں کا کہ معصوم بچوں کے بھی گردن اڑوا دیتا تھا. یہ بادشاہوں کی نیچر، فطرت. تو اب سارے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب تو یہ فاتح بن کے آ گئے، اب ہمارے سر اتریں گے. تو سہیل بن عامر کہنے لگے آپ سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، اچھا ہی کریں. تو آپ نے فرمایا جاؤ میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم پر کوئی جرم نہیں، جاؤ موج کرو. اپنے حضرت بلال سے کہا اذان دو، اذان دو. تو بلال رضی اللہ عنہ اوپر چڑھے چھت کے بیت اللہ کی، اذان دی. تو سہیل بن عمر کہنے لگے اس کو کوئی اور ملا ہی نہیں کالے کے سوا اذان دینے کے لیے، حرم میں بیٹھے ہوئے آپ طواف کر رہے ہیں. عطاب بن اسید کہنے لگے شکر ہے بابا میرا باپ پہلے ہی مر گیا، اس نے یہ تماشا دیکھا ہی نہیں. صفوان بن امیہ کہنے لگے اگر یہ سچا ہوتا تو میں مان ہی جاتا. ابو سفیان بھی بیٹھے تھے، کہنے لگے بابا میں کچھ نہیں کہتا ورنہ یہ پتھر بھی بتا دے گا ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. اب یہ اتنا بڑا اس کے پاس کوئی علم ہے. ٹھیک ہے، تو اب تو مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ ان سب کی مشقیں کسوا کے دیں سر لاؤ نہ پہلے نہ دیں. انہوں نے حال بھی کلمہ دا یقین نہیں آ رہے. تو آپ طواف کرتے 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 جب ان کے قریب آئے نا تو وہ چاروں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کھڑے ہو گئے، وہ کچھ نہیں بس ہم ہی اپنی گلاں گلاں کر رہے ہیں. تو آپ سے کہا سہیل مجھے بلال کے علاوہ ملا ہی کوئی نہیں اذان دینے کے لیے ہیں. اور عطاب چلو شکر ہے تیرا ابا پہلے ہی مر گیا یہ دیکھنے سے. اور صفوان تجھے بھی ابھی تک یقین نہیں ہے کہ میں نبی ہوں. اور ابو سفیان تو پتھر سے بھی ڈر گیا، اجر مجھے پتھر نہیں بتاتا مجھے اللہ بتاتا ہے. میں نے کہا بابا ہوں تیرا کلمہ پڑھنا ہے، واقعی کوئی گل ہے صحیح. اب نے جاؤ معاف کی. اب اپنے نبی کا ظرف دیکھو، معاف کرنے کی کتنی طاقت. تو اس کا ہم ہزارواں حصہ لے لیں کہ ہم معاف کرنا سیکھیں. اپنے حقوق کی جنگ لڑیں، بیوی کہے میرا حق یہ ہے، خامند کہے میرا حق یہ، اولاد کہے میرا حق ہے، ماں باپ کہے میرا حق ہے. اپنے حقوق کی قربانی دینا اپنا طریقہ زندگی بنا لو. اوروں کے لیے قربان ہونا اپنی زندگی کا طریقہ بنا لو. اوروں کو قربان نہ کرو، خود قربان ہوتے چلے جاؤ. میرے رب کی قسم اللہ آئے ہائے ہائے اللہ ایسے اٹھائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پست نہیں کر سکتی. اور اللہ ایسی لذت دے گا کہ اپنی چاہت پوری کرنے میں وہ مزہ نہیں ہوگا جو چاہتیں قربان کرنے کا مزہ پاؤ گے. پی جائے یوم کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. لوگوں کے لیے جھک جانا، اس میں وہ مزہ ہے جو سر اٹھانے میں نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. تو اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو کمپرومائز کرنا سیکھو بھائیوں بہنوں، درگزر کرنا سیکھو. حقوق نہ بتلاؤ ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے لیے پیچھے ہٹنا سیکھو، پیچھے ہٹنا سیکھو. آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی. بیوی کو عزت دو، بیوی خامند کو عزت دے.
کبھی ایک اوپر ٹیمپریچر جا رہا ہے تو دوسرا چپ ہو جائے تو ختم ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی. لیکن دونوں کا ٹیمپریچر اوپر چلا گیا پھر گھر ٹوٹ جائے گا، پھر اولاد ٹوٹ جائے گی. اور میرے نبی کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ اخلاق ہے، اخلاق. اور میرے نبی کے سارے اخلاق کا خلاصہ ایک جملہ ہے، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرے. اولاد بھی بگڑے تو ان کو گالی گلوچ نہ دو، سینے سے لگاؤ، دعا کرو. تو کسی نہ کسی وقت تمہاری دعا تمہاری محبتوں سے واپس لے آئے گی. کیونکہ نفرت سے کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. حقوق قربان کرنے میں تمہارے حقوق چھپے ہوئے ہیں. میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے. اچھا کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے آپ کے یہاں تو اتنا چھینا جھپڑی بھی نہیں، قبضے گروپ بھی کوئی نہیں، ایسے مافیا بھی کوئی نہیں. اللہ نے مطلب آپ ایک پرامن ملک میں رہتے ہو. آپ لوگوں کو تو میں یوں کہتا ہوں جو کچھ ان کے پاس تھا وہ انہوں نے آپ کو دے دیا، اور جو آپ کے پاس ہے وہ آپ ان کو نہیں دے سکے. انہوں نے اپنی دنیا میں آپ کو پورا شیئر دیا ہے، پاسپورٹ بھی دیا ہے، جابز بھی دیے ہیں، شاپس بھی لو کرو. لیکن آپ کے پاس جنت کی چابی آپ نے بخل کیا ہے، آپ نے ان کو نہیں. یہ پورے مغرب کے مسلمانوں کا ظلم ہے مغربی قوموں پر کہ انہیں جنت کا راستہ نہیں دکھایا. اب پیسے کے چکر میں بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، حق نہیں مل رہا ہے تو لڑائی نہ کرو، چپ کر جاؤ. آپ کو ایک حدیث سنا تھا، میرے نبی نے مدینے والوں سے کہا میرے باتوں میں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ کہا جی ہم تلوار اٹھائیں گے، حق لیں گے. تو آپ نے فرمایا تمہیں ایسے اچھی بات بتاؤں؟ کہا جی وہ کیا ہے؟ کہا حق چھوڑ دینا، لڑائی نہ کرنا، لڑائی نہ کرنا، حق چھوڑ دینا. اور قیامت کے دن حوض کوثر پہ آ جانا، میں سارے حق اللہ سے تمہیں دلوا دوں. تو میں دلواؤں. اچھا یہ مدینے والوں سے وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ ہر اس مرد عورت ایمان والے سے ہے جو لڑائی چھوڑ دے گا اور حق کو قربان کر دے گا، جو اپنے حق کے پیچھے لڑے گا نہیں، چپ کر جائے گا. تو اس کے وکیل بنیں گے اللہ کے نبی، اور جج بنیں گے اللہ، اور دلانے والا ہوگا میرا نبی اور دینے والا ہوگا اللہ. پھر اپنی شان کا ہی دے گا. حضرت علی کے پاس ایک عورت آئی، پیالہ لے کر، کہا تھوڑا شہد تو دے دو. انہیں پوری مشک اٹھا کے دے دی. تو ان کے خادم نے کہا وہ تو پیالہ لے کر آئی تھی، آپ نے پوری مشک اٹھا دی. وہ اپنی شان کا مانگنے آئی تھی، میں نے اپنی شان کا دے دیا. جب اللہ دے گا تو اپنی شان کا دے گا نا. اور ایک حدیث سناتا ہوں کہ اللہ کی شان ہے کیا. جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو جمع کر کے فرمائے گا میرے بندو آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، اور تمہارے عمل کی وجہ سے نہیں، وہ تو جنت میں تم آ گئے. آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اپنی شان اور اپنے مقام کی وجہ سے، لہذا مانگو. کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا، اب تو کوئی گنجائش ہی کوئی. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں مانگو. تو کہیں گے اچھا پھر تو راضی ہو جا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے راضی ہوں تو اتنے بیٹھے ہونے تو ڈتر نہ مار دو، دو جگہ تم باہر. راضی تو میں ہو چکا ہوں. اب اگلا مسئلہ ہے مانگو کہ آج میں اپنی شان کا دینا چاہتا ہوں. انسانی دماغ یہاں 5-6% کام کرتا ہے، باقی سویا رہتا ہے. جنت میں پورا دماغ کھل جائے گا، ایک ایک اس کا سیل کھل جائے گا. اب اس طاقت کے ساتھ سارے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی ساری. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اور مانگو. کہیں گے یا اللہ ہوں تو سوچ ہی کوئی نہیں. کہا نہیں اور مانگو. یہ پھر سارے اپنی طاقت جمع کر کے پھر مانگیں گے، اور مانگتے مانگتے تھک کر کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی. اللہ کہیں گے نہیں اور مانگو. حالی تک کام شروع ہی نہیں ہوا، مانگو. پھر یہ اپنی ساری سوچیں طاقتیں جمع کر کے مانگیں گے یہاں تک کہ ہار کے کہیں گے یا اللہ بس اور مانگو. کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم اب تو سوچیں ہی ختم ہو گئی، کیا مانگے. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میرے بندو میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی شان کا دینا چاہتا ہوں، لیکن تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، میری شان تعالی شروع ہی نہیں ہوئی. اللہ اپنی شان کا دے گا تو کیا دے گا.
اور اس میں میرے نبی نے سب سے چھوٹا سوال بتایا، سب سے بڑا سوال تھا پتہ نہیں کوئی کی مانگے، آپ نے فرمایا اس محفل میں سب سے تھوڑا مانگنے والا جنتی یوں کہے گا، یا اللہ تو نے ہمیں کہا تھا دنیا سے جی نہ لگانا، تو ہم نے تو کوئی نہیں لگایا تھا، تیرے پیچھے پھرتے رہے، تو نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن اسے ختم کیا تھا اس سب کے برابر مجھے عطا فرما دے، یہ سب سے چھوٹا سوال ہے، بڑے سوال کون جانے۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے واہ واہ، تم نے تو اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، میری شان کہاں سے شروع ہوگی، پر ٹھیک ہے جو تم نے مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا جاؤ وہ بھی دے دیا۔ تو لڑائی سے ہٹو، پیچھے ہٹو، اپنے گھروں کو آباد کرو۔ خامند اور بیوی کا تعلق واحد تعلق ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب، اور یہ واحد تعلق ہے جس کے ٹوٹنے پر سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے، اور واحد تعلق ہے جس کے بننے پر اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ مخلوق کی محبت، شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، اپنے شیطانوں سے گندا گناہ بتاتے ہیں، یہ کروایا یہ کروایا، بالکل ٹھنڈا رسپانس، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہمیں ہولو ہولو سر ماری رکھ ہے، پچھو ایک لنگڑا کان اٹھی تے ہیں، آج تو اگاں آ جا، کام تو کرتے ہیں، اگاں جا گا، وہ کم وقت اچھل پڑتا ہے، کہتا ہے یہ کام کر کے آیا ہے، اسے کہتا ہے آگے آ جا آگے آ جا، اسے کہتا گلے لگاتا ہے، پھر اپنے برابر چیئر پہ بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کم وقت تو یہ کام کر کے آیا، یہ اس کے اپنے منہ کا مکالا ہے۔ بیوی کی لڑائی نسلوں کی بربادی، اولاد کی بربادی، یہ اصل کام کر کے آیا ہے، اور یہ صرف محبت سے آباد ہوتے ہیں، اور محبت سلوک سے باقی رہتی ہے۔ آپ بدتمیزی بھی کرو کو محبت باقی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، زبان بھی گندی، بول بھی گندا، ایسے کیسے محبت باقی رہ سکتی؟ جب آپ گینا ہے ذرا سی خراش آئے گی، بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا دل۔ میرے نبی کے زمانے میں جو ماحول ہے، محبت عیب تھا، بیوی سے، معشوقہ سے فخر تھا، شاعری بھری پڑی ہے، عرب شاعر اپنی معشوقہ کا ذکر ہر شعر میں کرتا ہے، لیکن بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور خاص طور پر کوئی سردار یوں کہے مجھے بیوی سے محبت ہے تو یہ اس کے لیے ڈوب مرنے کی بات۔ یہ ماحول ہے، یہ ماحول ہے، ٹھیک ہے۔ اس ماحول میں ایک شخص میرے نبی سے پوچھتے ہیں، بڑی محفل ہے، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے بلند آواز سے کہا عائشہ سے، عائشہ۔ تو چکر کھا گئے، ان کو تو خیال بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی یوں بیوی کے بارے میں کہیں گے، تو وہ ہل گئے، انہوں نے جلدی سے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں۔ تو آپ نے اس کی نبض پڑھ لی کہ بھائی ہضم نہیں ہوئی میری گل، تو آپ نے یوں کہنا تھا ابو بکر سے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ نبی ہو کر قاب قوسین او ادنا پر پہنچ کر کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار، اور جب انہوں نے سوال بدلا تو نبض پڑھ کے فرمایا ہاں پھر مردوں میں اگر پوچھتے ہو تو عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ پیار۔ ابو بکر نہیں فرمایا، لیکن ابو بکر بھی فرما سکتے تھے، اس جڑ کو کاٹا ہے۔ اور محبتیں سلوک سے باقی رہتی ہیں، عزت دینے سے باقی رہتی ہیں۔ زبان کا بول آپ ٹھیک کر لیں، آپ کے گھر جنت بن جائے۔ اولاد کو بھی طنز تانا نہ دیا کریں، ٹونٹنگ نہ کیا کریں، ہدایت اللہ دے گا، آپ صرف محبت دیں، زیادہ نصیحت بھی نہ کریں، تھوڑی نصیحت کریں، پیار زیادہ کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے مسلم ٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے۔